بحران کس حد تک پاکستان کے لیے سنگین ہو گیا، اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کا دن کافی امپورٹنٹ تھا۔ کل جو سپریم کورٹ میں چلا ہے اس کے بعد واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ اب ایک حصہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اور جو دوسرا گروپ ہے وہ اس وقت خاموش ہے۔ ان میں ایک دو جج ہیں جو اس وقت بول رہے ہیں، اور وہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ جو دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، اور جنہوں نے 25 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف بھی اٹھانا ہے، وہ بول رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہیں جسٹس منیب اختر صاحب جو کہ تیسرے نمبر پر سینئر ترین جج ہیں، وہ بولے ہیں۔ اور انہوں نے کل ایک موو چلی تھی جو آرٹیکل 63A ہے، اس پر نظر ثانی کا کیس تھا، اس پر انہوں نے ایک چال چلی تھی اور وہ چال کل کے لیے کامیاب ہوئی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ چونکہ اس وقت چیف جسٹس ہیں اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وہ کمیٹی کا رول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، تو آج کا دن کافی امپورٹنٹ تھا کہ آج کس طرح صورتحال ہینڈل ہوگی، کس طرح جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اس کو لے کے چلیں گے۔ کیونکہ کل کے دن یہ ہوا تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے خط لکھا تھا، اور خط میں کہا تھا کہ جب 5 رکنی بینچ بنا تھا اور اس میں میرا نام تھا، اگر میں بینچ پہ موجود نہیں تھا تو عدالت کیسے لگی، سماعت کیسے ہوئی؟ یہ ٹیکنیکل سوال تھا اور یہ سوال ویلڈ ہے۔ قانون کے مطابق، رولز کے مطابق ایک بھی جج اگر اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ بینچ نامکمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس پر پھر دوبارہ سے بینچ کو مکمل کیا جاتا ہے، کسی نئے جج کو لایا جاتا ہے بینچ مکمل کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب 5 کے بجائے 4 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، لیکن وہ 5 رکنی بینچ سماعت نہیں کر سکتا ہے چونکہ ایک جج وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ تو جسٹس منیب اختر نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ میں اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہا ہوں، یعنی میں بینچ کا حصہ رہوں گا، میں یہ کیس سننا چاہتا ہوں، میں سنوں گا، لیکن مجھے تحفظات ہیں، یہ جو بینچ بنایا گیا ہے، جو کمیٹی ہے اس پر تحفظات ہیں، یہ معاملہ جو ہے پہلے فل کورٹ میں لے کے جایا جائے، وہاں پر ڈیسائیڈ ہوگا، اس کے بعد میں بینچ میں بیٹھوں گا اور سماعت شروع ہوگی۔ خیر وہ یہ بات کر کے رجسٹرار کو خط لے کے چلے گئے سپریم کورٹ سے، پیچھے سے قاضی نے عدالت لگائی اور 4 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھ گیا، 5ویں کرسی خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ اس پہ واویلا مچ گیا کہ خالی کرسی ہونے کے باوجود کیسے سماعت ہو سکتی ہے اور کیسے ایک جوڈیشل آرڈر پاس ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل آرڈر پاس کرنے کے لیے 5 ججز کا ہونا ضروری ہے، چونکہ 5 رکنی بینچ تھا، کاز لسٹ میں جاری کر دی گئی تھی کہ یہ 5 ججز جو ہیں یہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے، تو جوڈیشل آرڈر کیسے پاس کیا گیا، اس پر بھی سوالات اٹھائے تھے جسٹس منیب اختر صاحب نے۔ اب آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ آج کیا موو چلیں گے قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے اوپر رسپانس کیا ہوگا جسٹس منیب اختر کا۔ کل آخر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، مناؤں گا جسٹس منیب اختر کو اور بولوں گا کہ وہ اس کیس میں بیٹھیں۔ اب جیسے ہی آج کا دن ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ آئیں کمیٹی میں بیٹھیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 5 رکنی بینچ کون ہوگا۔ یعنی پہلے تو اصول ہوتا تھا کہ ایک چیف جسٹس جو ہوتا تھا وہی ڈیسائیڈ کرتا تھا، بینچ بناتا تھا کون سے کیس میں کتنے رکنی بینچ ہوگا، کون سے ججز ہوں گے، لیکن اس کے بعد صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا گیا حکومت پی ٹی آئی کے دور میں، اور اس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب ایک جج فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون سا بینچ بنے گا، کون سا جج کون سا کیس سنے گا، بلکہ 3 جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے رکنی بینچ ہوگا، کون سا کیس کون سے جج کے سامنے جائے گا۔ یہ سارا پروسیس جو ہے اب 3 رکنی ججز جو ہیں وہ سن رہے تھے۔ اس کے لیے 3 رکنی ججز میں سب سے پہلے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اس کے بعد تھے سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ، اور اس کے بعد تیسرا نمبر آتا تھا جسٹس منیب اختر کا۔ پچھلے دنوں سے یہ چل رہا تھا، اسی طرح ہی کمیٹی بیٹھتی تھی اور کیسز جو ہے ڈیسائیڈ ہوتے تھے۔ اب وہ یوں کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ہم خیال ہیں، یعنی کہ یہ حکومت کو کوئی آئینی ترمیم نہیں کرنے دے رہے تھے اور ایک ایسا بینچ نہیں بننے دے رہے تھے جو کہ فیصلہ کوئی دے یک طرفہ، یعنی ایک سائیڈڈ والا۔ ظاہر سی بات ہے 2 لوگوں کا 2 گروہ چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ایک اینٹی گورنمنٹ چل رہا ہے، ایک پرو گورنمنٹ چل رہا ہے،
تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت ان کا شمار پرو گورنمنٹ میں ہوتا ہے، تو وہ تمام تر کیسز اسی طرف لے کے چل رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو حکومت کے حق میں ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے مجھے ملے کسی نہ کسی طرح آئینی ترمیم کر کے جس طرح بھی۔ تو منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ راہ میں بڑی رکاوٹ تھے، یہ دو ججز بیٹھتے تھے، اب دو ججز کا جو فیصلہ ہوتا تھا ظاہر سی بات اکثریت ہوتی تھی، تیسرا جج کو ماننا پڑتا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، صدارتی آرڈیننس لائے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے صدر کے ذریعے یہ سائن کروا لیا گیا کہ اب جو ہے وہ دو موسٹ سینئر ترین ججز ہوں گے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ، اور تیسرا جج جو ہوگا کمیٹی میں بٹھانے کے لیے وہ ڈیسائیڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے کون سے جج کو کمیٹی میں بٹھانا ہے۔ اس کا واضح اشارہ یہی ہے کہ دو ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، ایک جج منصور علی شاہ صاحب، یعنی اب اکثریت جو ہے وہ پلٹ گئی کہاں پر، پرو گورنمنٹ کی طرف، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جج لانا تھا جو کہ ان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کا ہم خیال تھا، ان کے مرضی کے مطابق کام کرے، تو منصور علی شاہ صاحب اکیلے رہ گئے۔ تو اس پر جسٹس منیب اختر نے سوالات اٹھائے کہ مجھے کیوں کمیٹی سے نکالا گیا، صدارتی آرڈیننس کیوں پاس کیا گیا، تو یہ سارا سلسلہ جو تھا میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیا ہے۔ اب طریقہ کار یہ چل رہا تھا، تو خیر آج پھر بینچ بننا تھا یا جسٹس منیب اختر نے بینچ میں بیٹھنا تھا، تو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ خط لکھا کہ آئیں کمیٹی میں بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا بینچ 63A کی نظر ثانی کیس کو لے کر چلے گا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب دو ججز سے، ایک تھے جسٹس نعیم اختر افغان اور دوسرے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، یہ کمیٹی میں، تیسرے ہیں جسٹس منصور علی شاہ۔ دو ججز نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا، تیسرا جج بیٹھا ہی نہیں کمیٹی میں، کہ 5 رکنی بینچ دوبارہ سے بنا دیا گیا، جسٹس منیب اختر کی جگہ دوسرے جج کو لگایا گیا، اور اس طرح جو 5 رکنی بینچ کمپلیٹ ہو گیا، اور انہوں نے پھر اسی دن سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اب صورتحال یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ نہ صرف وہ بینچ بن چکا ہے ایک ہی دن میں، بلکہ اس بینچ نے سماعت بھی کر لی اور مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی بھی ہو گئی ہے۔ اس میں بڑے زبردست قسم کے ریمارکس دیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ ظاہر سی بات ہے اب ایک کیس جس کی نظر ثانی کے لیے دائر کیا گیا ہے تو ایک پراپر پروسیجر کے تحت کیا ہوگا، ایک پراپر منصوبہ بنایا ہوگا گورنمنٹ نے، نظر ثانی کے لیے کیا ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کیس نظر ثانی کے لیے دائر ہوتا ہے اس میں 1% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ تبدیل ہو۔ سپریم کورٹ کا پہلے سے فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے ججز نظر ثانی کے لیے سن رہے ہیں تو مشکل ہے کہ وہ فیصلہ تبدیل ہو، لیکن یہاں پر میں آپ کو 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ فیصلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں، پنجاب اسمبلی کی ہو، قومی اسمبلی کی ہو، جو بھی پارٹی کے اراکین ہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتا ہوا ایک MNA یا MP، اگر وہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف کسی دوسری جماعت کو ووٹ دیتا ہے، کسی قانون سازی کے لیے، کسی کی گورنمنٹ بنانے کے لیے، کسی کی گورنمنٹ گرانے کے لیے، تو وہ ووٹ جو ہے وہ گنا جائے گا۔ پہلے فیصلہ سپریم کورٹ نے جو 2022 میں دیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی ووٹ کاسٹ کرے گا پارٹی پالیسی کے خلاف وہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ نااہل کنسیڈر ہوگا، ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اپنی اس ممبرشپ سے، یعنی کہ اگر وہ MPA ہے تو وہ MPA نہیں رہے گا، اگر وہ MNA ہے تو وہ MNA نہیں رہے گا۔ اس کے لیے شرط تھی کہ اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے کسی دوسری جماعت کو۔ یہ فیصلہ آیا تھا 2022 میں۔ اب کیا ہونا تھا کہ ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم نے، یعنی نون لیگ اور پیپل پارٹی نے قانون سازی کرنی تھی، آئینی ترمیم کرنی تھی، اور آئینی ترمیم کے لیے ان کو نمبر پورے کرنے تھے جو کہ ان کے پاس پورے نہیں تھے۔ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ملایا جائے۔ اگر پوری جماعت تو ساتھ چلی جاتی تو ظاہر سی بات ہے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ وہ 8 ووٹ اگر ان کو مل جاتے تو پھر ان کے پاس 2 یا 3 ووٹ ایسے رہ جاتے جو انہوں نے پورے کرنے تھے نمبر، اور پھر اس طرح وہ قانون سازی آرام سے کر سکتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لگتا ہے ڈٹ گئے ہیں اور وہ آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں 63A پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب
لوٹکریسی کو فروغ دیا جائے گا۔ اب کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو، وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ پروسیس ہوگا۔ اب اس پہ سماعت ہوئی، سماعت ہونے کے بعد سماعت میں قاضی فائزی صاحب کے ریمارکس میں آپ کے سامنے تھوڑے تھوڑے رکھوں گا، یعنی میں ان کا لبر باب رکھوں گا، وہ ریمارکس نہیں رکھوں گا، لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر ایک بندہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا ہے تو ایک وزیر اعظم عدم اعتماد میں کیسے گھر جا سکتا ہے؟ یعنی آپ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر عدم اعتماد ہے، تو اگر آپ نے عدم اعتماد کامیاب کرنی ہے تو آپ کو دوسری پارٹی کے بھی ووٹس لینے ہوں گے، تبھی جا کے آپ کسی پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ تبھی جا کے اگر کوئی اپنی پارٹی کے خلاف بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو نہیں مانتا، اس شخص کو چیئرمین نہیں مانتا، صدر نہیں مانتا، تو اس صورت میں اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے۔ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر 63A کے مطابق کوئی بھی شخص اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس ووٹ کو ایٹ لیسٹ کاؤنٹ کیا جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو فیصلہ بتا دیتا ہوں پہلے سے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ بہت جلد آئے گا، یہ 25 اکتوبر سے پہلے آئے گا، آنے والے ایک ہفتے میں یا 10 دن، بہت زیادہ دور کہہ رہا ہوں، جس طرح پروسیڈنگ ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ 2-3 دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ سپریم کورٹ کا ریورس ہوگا۔ فیصلہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹیرینز وہ اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالے گا، پی ٹی آئی کے ممبر، یعنی اگر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اس شخص کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے، شہباز شریف کی آئینی ترمیم میں شہباز شریف کی حمایت نہیں کرنی ہے، اور کوئی بھی پی ٹی آئی کا ممبر جا کے ووٹ دے دیتا ہے کہ میں سپورٹ کرتا ہوں آئینی ترمیم کو، تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور کاؤنٹ ہونے کے بعد وہ شخص ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تھا کہ وہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈائریکٹلی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اب ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بندہ جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اس طرح نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی پی ڈی ایم کی حکومت کی، اور وہ آسانی سے پی ٹی آئی کے اراکین کو جس طرح بھی ہوگا اغوا کریں گے، ان کو زیادہ پیسے آفر کریں گے، وہی لوٹکریسی ہوگی، سندھ ہاؤس والا معاملہ ہوگا، خریدے جائیں گے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، بیچے جائیں گے، پیسے آفر کیے جائیں گے، اور پھر وہ اسی طرح نمبر پورے کرنے جا رہے ہیں اپنی آئینی ترامیم کے لیے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا اثر بہت خطرناک اس لیے بھی ہوگا کیونکہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب یا تو ایکسٹینشن لیں گے چیف جسٹس رہنے کے لیے، یا پھر ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے جس کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لگا دیا جائے گا، اور وہ پولیٹیکل تمام کیسز جو پولیٹیکل ہوں گے وہ شفٹ کر دیے جائیں گے آئینی عدالت میں۔ جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو ان کو ایک طریقے سے ماتحت کر دیا جائے گا آئینی عدالت کے، وہ پابند ہو جائیں گے اور وہ کھل کے وہ فیصلے نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس سے اوپر ایک بڑی عدالت آ چکی ہوگی اور وہ تمام پولیٹیکل فیصلے وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہاں پر صرف کرمنل کیسز ہی ڈیسائیڈ ہوں گے۔ پھر سپریم کورٹ کو ایک طریقے سے زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا زور لگانے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت کوئی بھی شخص ممبر آف پارلیمنٹیرین اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈال سکتا ہے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے حکومت کو فائدہ ہوگا، وہ آئین سازی کریں گے، وہ قانون سازی کریں گے، آئین میں ترامیم کریں گے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ اپنے نمبر گیم پوری کریں گے۔ اب قاضی فائزی صاحب کے لیے بڑا ہی یہ امتحان ہے کیونکہ اس کیس نے قاضی فائزی صاحب کا نہ صرف کریکٹر ڈیسائیڈ کرنا ہے بلکہ ماضی میں جو بیانات دیتے آئے ہیں، ریمارکس دیتے آئے ہیں، ان پر بھی سوالات اٹھیں گے۔ یہی قاضی فائزی صاحب کہتے تھے کہ جو بھی بغیر ایمرجنسی کے آرڈیننس صدر کے ذریعے پاس کروایا جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے۔ آج اسی آرڈیننس کے بل بوتے پر قاضی فائزی صاحب اپنا ہم خیال بینچ بنا رہے ہیں۔ وہی قاضی فائزی صاحب جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے تھے، آئین کی کتاب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے دکھائی تھی کہ ہمارے لیے سب سے مقدس یہ ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔
آج وہی آئین کی کتاب کہیں دور ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوگی اور قاضی فائز عیسیٰ اپنی مرضی کے رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے ان کو فالو کروا رہے ہیں. تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے اس وقت. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے لانگ مارچ تو نہیں ہے سوری ایک احتجاج کی کال دے دی ہے اور وہ بھی ڈی چوک پر. تو یہاں پر بھی ہر چیز واضح ہے کہ عمران خان پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کو کہ کسی طرح آئینی ترامیم نہ ہو. اب اگر آئینی ترامیم نہیں ہوتی ہیں تو اگلے آنے والے 1 ماہ میں حکومت گھر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آئینی ترامیم ہو گئی تو پھر حکومت لانگ ٹرم کے لیے بھی رہ سکتی ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی. یہ کلیئر ہے, سب کچھ کلیئر ہے. تو عمران خان صاحب پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ دھرنا ہوگا. یمین کو وارن کیا ہے کہ اس مرتبہ پہنچنا ہے ہر صورت, چاہے 2 دن بھی لگ جائیں, ڈی چوک لازمی پہنچنا ہے. تو یہ صورتحال ہے. پریشرائز کریں گے عمران خان صاحب, منصور علی شاہ صاحب کو سپورٹ کریں گے, باقی جو ان کی حمایت میں ججز ہیں ان کو سپورٹ کریں گے, اور قاضی فائز صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ 5 رکنی بینچ جلد از جلد اس کیس کو نمٹائے, 63 کی نظر ثانی پر فیصلہ سنائے. اور فیصلہ میں نے آلریڈی آپ کو سنا دیا ہے کہ یہی ہوگا, ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہو جائے گا وہ بندہ. اب یہ پی ٹی آئی کے لیے امتحان ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی نے اپنے بندے چھپانے ہیں, وہ کہاں پر ان کو سیو کر دیا ہے اپنے ایم این ایز کو, تاکہ وہ اٹھائے نہ جا سکیں, وہ خریدے نہ جا سکیں, اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے تحت لائر رہیں, وفادار رہیں. اسی طرح ویڈیوز آنے کا سلسلہ شروع ہے کہ لوگ قرآن پر ایم این ایز حلف دے رہے ہیں کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا اور عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالوں گا, اس آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دوں گا. اس طرح کی ویڈیوز کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اب تک صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ شدید آئینی بحران کا شکار ہے. پولیٹیکل سچویشن میں سیاسی عدم میں استحکام ہے, معاشی طور پر ہم ویسے بھی کنگال ہو چکے ہیں. تو اب آنے والا جو یہ ویکینڈ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 4 اکتوبر ڈی چوک پہ دھرنا, عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال, پھر اسی ہفتے میں یہ پروسیڈنگ ہونا ڈیلی بیسس پہ آرٹیکل 63 ہے. تو یہ کافی کچھ کلیئر کر دے گا کہ ملک کی ڈائریکشن کس طرف جانے لگی ہے.